السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قاعدہ یسر القرآن کے پروگرام نمبر 72 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خاکسار قاری محمد عاشق، امت الودود بیٹی اسامہ احمد اور محمد اویس قمر۔ آج کا سبق قاعدہ یسر القرآن کے صفحہ نمبر 57 کی 5ویں سطر سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں حضرت پیر صاحب نے آیت کے اوپر وقف نہ کرنے کی صورت میں جس طرح پڑھنا ہے، اور پہلی آیت پہ وقف اور دوسری آیت کے شروع سے ابتدا جو ہے اس کے متعلق سمجھایا ہے۔ تو یہ دوسری صورت حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے، یعنی دوسرا طریق۔ تو اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وقف کرنے کے بعد آیت کے بعد الف لام ہے یا نون قطنی ہے۔ نون قطنی کہتے ہیں، چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، تو وہ چھوٹا اس لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے پہلے حرف کے آ رہی ہوتی ہیں، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں پھر ایک حرکت رہ جاتی ہے، اور ایک حرکت زبر زیر پیش کے بدلے میں وہ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اگر ملا کے پڑھیں تو پھر وہ نون ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اگر وقف کریں تو پھر وہ نون ختم ہو جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جہاں جس طرح آتا ہے، حضرت پیر صاحب نے جو طریق بیان فرمایا، تو پہلے میں آپ کو ملا کر کے پڑھ کے وقف کیے بغیر یعنی پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر وقف کرتے اور اسی طرح آپ کے دوست بھی پڑھ کے سنائیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے اس لیے آہستہ آہستہ پڑھا ہے کہ شروع سے پڑھنے والے اس طرح تیزی سے پڑھیں گے تو غلطیاں ہوں گی، تو اس لیے آرام آرام سے آگے بڑھا جائے، اور جتنا جس حرف کے لیے وقت چاہیے اتنا اس کو دیا۔ تو وقف کرنے کی صورت میں دونوں آیتوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، تو پھر الحمد للہ رب العالمین، آگے الف کو اپنی طرف سے زبر دیں گے، الرحمن الرحیم، اور اگلے حصے کو پھر ملا کر پڑھنے کی شکل، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور وقف کرنے کی صورت میں فلا اقسم بالخنس، اس کو ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے، جس طرح وقف کا پہلے طریقہ آپ کو عرض کیا تھا، اور آگے الف کو اپنی طرف سے ہم زبر اس کی بنتی ہے الجوار الکنسی، اور اگلا جملہ ملا کر پڑھتے ہوئے ارم ذات العماد التی، اور وقف کی صورت میں یعنی جب آپ علیحدہ کریں ارم ذات العماد التی، الف کی کو زبر دیں گے، اور ملا آگے اگلے جملے میں ھدی للمتقین الذین، اور وقف کرنے کی صورت میں ھدی للمتقین، اور الف کو زبر دیتے ہوئے الذین، اور اگلے جملے میں ملا کر پڑھتے ہوئے عرضن الذین، یہاں جو الف ہے
پہلے لفظ کے آخر میں وہ نہیں پڑھا جائے گا، اور نون جو چھوٹا نون قطنی ہے لکھا اس کو ملا کر پڑھنا. عرضن الذین، اور وقف کرنے کی صورت میں عرضا الذین، پھر نون ختم ہو گیا، الف کو زبر دیتے ہوئے عرضا الذین. اور اگلے جملے میں یہی صورت ہے کہ ملا کر پڑھتے ہوئے الف نہیں پڑھا جائے گا، پہلے لفظ کے آخر میں جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھتے ہوئے خبیرن الذی. اور وقف کرنے کی صورت میں وہ الف پڑھا جائے گا خبیرا، اور آگے نون کو نہیں پڑھیں گے، الذی الف کو اپنی طرف زبر دیتے ہوئے. اور اگلے جملے میں یوم یجعل الولدان شیبا السماء، اور وقف کرنے کی صورت میں یوم یجعل الولدان شیبا السماء. یہاں بھی وہی قاعدہ ہے جو پہلے دو لفظ گزرے ہیں، دو جملے گزرے ہیں، کہ ملا کر پڑھتے ہوئے الف کو چھوڑیں گے اور نون کو پڑھیں گے جو اگلی آیت کے حصے میں ہے. تو وقف کریں گے تو پھر شیبا الف پڑھا جائے گا، اور پھر نون نہیں پڑھا جائے گا، اور الف کو ہم زبر دیتے ہوئے السماء. اور اگلے جملے میں ملا کر پڑھتے ہوئے معتدم مریبین الذی، باقی زیر کے ساتھ. تو وقف کریں گے تو معتدم مریب، اور آگے نون پڑھنے میں نہیں آئے گا، الف کو زبر دیتے ہوئے پڑھیں گے الذی. اور یہاں حضرت پیر صاحب نے اسی سلسلے میں سورہ آل عمران کے شروع کا بیان فرمایا ہے کہ وہاں ہے الف لام میم اللہ، اس طرح لکھا ہوتا. تو اگر کوئی وقف نہ کرے تو پھر تو یہ صورت ہی ہوگی الف لام میم اللہ، اور می کو پھر زیادہ لمبا نہیں کریں گے کیونکہ آگے ہم ملا رہے ہیں. الف لام میم اللہ. اور اگر وقف کریں الف لام میم پہ تو الف لام میم اللہ، پھر الف کو اپنی طرف سے زبر دے کر پڑھیں گے. تو میم حضرت پیر صاحب نے آگے سمجھایا ہے، فرمایا ہے کہ الف لام میم اللہ میں میم کے بعد دوبارہ پھر میم کو پڑھنا یہ مناسب نہیں، کہ وقف کرنے کی صورت میں بیان فرماتے ہیں جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ الف لام میم اللہ. اب میں آپ کے دوستوں کو کہلواتا ہوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ ہم نے پڑھا ہے ملا کر پڑھتے ہوئے، اور اگر وقف کریں گے تو پھر یہ شکل ہوگی، یہ صورت ہوگی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
اسی طرح اگلا جملہ جو ہے ملا کر پڑھتے ہوئے بغیر وقف کیے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، اور وقف کرنے کی صورت میں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، اور اگلے جملے کو اسی طرح ملا کر پڑھتے ہوئے بغیر وقف کیے، ارم ذات العماد التي، إرم ذات العماد التي، اور وقف کرنے کی صورت میں ارم ذات العماد التي، إرم ذات العماد التي، اور اگلے جملے میں ملا کر پڑھتے ہوئے وقف کیے بغیر ہدی للمتقین الذین، هدى للمتقين الذين، اور وقف کرتے ہوئے ہدی للمتقین الذین، هدى للمتقين الذين، اور اگلے جملے میں اسی طرح ملا کر پڑھتے ہوئے وقف کیے بغیر عرضن الذین، أرزل الذين، اور وقف کرنے کی صورت میں عرض الذین، أرزل الذين، اور اگلے جملے میں پھر اسی کی مشق ہے اسی طرح کے جملے کی کہ ملا کر پڑھتے ہوئے خبیرن الذی، خبيرا الذي، اور وقف کرنے کی صورت میں خبیرا الذی، خبيرا الذي، اور اگلے جملے میں ملا کر پڑھتے ہوئے یوم یجعل الولدان شیبا السماء، يوم يجعل الولدان شيبا السماء، اور وقف کرنے کی صورت میں یوم یجعل الولدان شیبا السماء، يوم يجعل الولدان شيبا السماء، اور پھر اگلے جملے میں اسی طرح ملا کر پڑھتے ہوئے معتدم مریبن الذی، معتد مريب الذي، اور وقف کرنے کی صورت میں معتدم مریب الذی، معتد مريب الذي، پیارے بچوں یہ آپ کے دوست سنائیں گے پہلی دو آیات جو ہیں وہ امت الودود بیٹی پاک، پہلے دو جملے جو ہیں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، اگلا جملہ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وقف کی صورت فلا
أقسم بالخنس الجوار الكنس. اور اگلے دو جملے اسامہ احمد. إرم ذات العماد التي اور وقف کی صورت. إرم ذات العماد التي هدى للمتقين الذين هدى للمتقين. ہاں یہ تو وقف کرنا تھا نا. هدى للمتقین. هدى للمتقين الذين. الذین کیسے ہوگا بھائی؟ یہ تو وقف کی تو یہاں نہیں، آپ تو وہ تو درمیان کی مشق. الذین اس کو یوں پڑھیں گے. الذين. اور اگلے دو جملے جو ہیں وہ محمد ویس قمر. عرضني الذين عرضا الذين خبيرا الذي خبيرا الذي. اگلا جملہ يوم يجعل الولدان شيبا السماء يومئذ يوم يجعل الولدان شيبا السماء معتد مريب. معتد مريب الذي معتد مريب معتد مريب الذي. پیارے بچوں، آپ نے دوستوں سے بھی سن لیا. اب ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ میں نے اس لیے آہستہ آہستہ پڑھا ہے کہ شروع سے پڑھنے والے اس طرح تیزی سے پڑھیں گے تو غلطیاں ہوں گی، تو اس لیے آرام آرام سے آگے بڑھا جائے اور جتنا جس حرف کے لیے وقت چاہیے اتنا اس کو دیا. تو وقف کرنے کی صورت میں دونوں آیتوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. تو پھر الحمد للہ رب العالمین، آگے الف کو اپنی طرف سے زبر دیں گے. الرحمن الرحیم، اور اگلے حصے کو پھر ملا کر پڑھنے کی شکل. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اور وقف کرنے کی صورت میں فلا اقسم بالخنس، اس کو ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے، جس طرح وقف کا پہلے طریقہ آپ کو عرض کیا تھا. اور آگے الف کو اپنی طرف سے ہم زبر اس کی بنتی ہے الجوار الکنسی. اور اگلا جملہ ملا کر پڑھتے ہوئے ارم ذات العماد التی. اور وقف کی صورت میں یعنی جب آپ علیحدہ کریں ارم ذات العماد التی، الف کی کو زبر دیں گے اور ملا آگے اگلے جملے میں ہدی للمتقین الذین، اور وقف کرنے کی صورت میں ہدی للمتقین،
اور الف کو زبر دیتے ہوئے الذین، اور اگلے جملے میں ملا کر پڑھتے ہوئے عرضن الذین، یہاں جو الف ہے پہلے لفظ کے آخر میں وہ نہیں پڑھا جائے گا، اور نون جو چھوٹا نون قطنی ہے لکھا ہے اس کو ملا کر پڑھنا عرضن الذین، اور وقف کرنے کی صورت میں عرضا الذین، پھر نون ختم ہو گیا الف کو زبر دیتے ہوئے عرضا الذین، اور اگلے جملے میں یہی صورت ہے کہ ملا کر پڑھتے ہوئے الف نہیں پڑھا جائے گا، پہلے لفظ کے آخر میں جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھتے ہوئے خبیرن الذی، اور وقف کرنے کی صورت میں وہ الف پڑھا جائے گا خبیرا، اور آگے نون کو نہیں پڑھیں گے الذی، الف کو اپنی طرف زبر دیتے ہوئے، اور اگلے جملے میں یوم یجعل الولدان شیبا السماء، اور وقف کرنے کی صورت میں یوم یجعل الولدان شیبا السماء، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے جو پہلے دو لفظ گزرے ہیں، دو جملے گزرے ہیں کہ ملا کر پڑھتے ہوئے الف کو چھوڑیں گے اور نون کو پڑھیں گے جو اگلی آیت کے حصے میں ہے، تو وقف کریں گے تو پھر شیبا الف پڑھا جائے گا اور پھر نون نہیں پڑھا جائے گا، اور الف کو ہم زبر دیتے ہوئے السماء، اور اگلے جملے میں ملا کر پڑھتے ہوئے معتدم مریبن الذی، باقی زیر کے ساتھ، تو وقف کریں گے تو معتدم مریب، اور آگے نون پڑھنے میں نہیں آئے گا، الف کو زبر دیتے ہوئے پڑھیں گے الذی۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ